اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اللہ کے نبی خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال کے اس حکم کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ جس میں روزہ کی فرضیت کو بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت نامہ بھیجا گیا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف بلایا گیا ہے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کس طرح ہم نے اجتماعی اور انفرادی عبادات کرنی ہیں۔ حقیقت میں تو اسلام جو ہے وہ اجتماعی عبادات کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن انفرادی عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اجتماعی عبادات میں نماز جمعہ کا حکم ہے، نماز جماعت کا جو واجب رکعتیں ہیں اس حد تک، اور مسجد میں آنے جانے کے احکام یقیناً اپنی جگہ پر ہیں۔ کہا گیا کہ سنت ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں آؤ اور سب سے آخر میں مسجد سے جاؤ، لیکن یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو امت مصطفیٰ کے ہر فرد کے لیے مسجد قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، باقی ادیان کے پیروکاروں کی طرح عبادات جو ہیں وہ گرجوں میں، وہ ٹیمپلوں میں، وہ گردواروں میں محدود نہیں ہیں۔ مندروں میں جا کر پرستش کرو نہیں، بلکہ اسلام میں مفہوم عبادت بہت وسیع ہے۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق معاملات زندگی کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق رہن سہن کے ساتھ بھی ہے۔ تو لہٰذا اجتماعی عبادات جو ہیں ان کا بھی حتی المقدور خیال رکھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، کچھ عبادات ہیں جس کے لیے شرط ہے، مثلا نماز جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شرط ہے کہ باجماعت ادا کی جائے۔ لیکن باقی جو فریضہ نمازیں ہیں، پنجگانہ نمازیں ہیں، تاکید ہے کہ باجماعت ادا کی جائیں۔ لیکن اگر ایک شخص انفرادی طور پر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز اسی طرح کافی و وافی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے انسان سے طلب کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جماعت کی فضیلت بہی معنی کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ نے جو متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس میں کہہ دیا متقی وہ ہے یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ ایک تو یہ، اب نماز جو ہے یہ خالق کے ساتھ رابطے کا کام دیتی ہے، اور جو کچھ آپ کو دیا اس سے ضروری نہیں پیسہ ٹکا گندم چاول نہیں، بلکہ عقل و شعور، علم، ہنر، فن، جو بھی خدا نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرنا متقین کی علامات میں سے۔ لیکن ساتھ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم بھی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو، جماعت کے ساتھ بھی۔ لیکن جماعت کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایک وقت مجھے نماز جماعت نہیں مل پاتی تو اس کا ثواب تو مجھے کم ہو سکتا ہے، لیکن میں فریضہ تنہائی میں ادا کر دوں تو وہ قابل قبول ہے، اور اللہ کے ہاں جو فرائض مجھ پر عائد ہوئے تھے وہ ادا ہو گئے۔ اب ان حالات میں کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اجتماعی معاشرہ ہے، اور مسجد کو ایک مرکزیت کا مقام دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا کمیونٹی سینٹر جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ حاجت مند وہاں آتے تھے، مریض وہاں آتے تھے دعا لینے کے لیے، بزرگ وہاں آتے تھے، بچے وہاں آتے تھے، بادشاہ، شہنشاہ، غریب، فقیر، مسکین، سب مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ تو یہ جو مساوات اسلام نے عطا کی تھی یہ باجماعت نماز کی صورت میں ممکن ہے۔ اب اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے، ایک طرف ہے نماز جماعت جو کہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک طرف ہے بندہ خدا کا اپنی جان کو بچانا اور دوسروں کی جان کو بچانا۔ اپنی جان کو بچانا بھی واجب ہے، حکم ہے کہ اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے ہلاکت میں مت ڈالو۔ جی، اگر میرے سامنے وہ تمام شواہد، وہ تمام ثبوت، وہ تمام خطرناک کے خطرے جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں،
اور اس میں میرا بطور ایک عالم کے قول حجت نہیں ہے. میں بطور مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہوں کہ جان بچانا واجب ہے، یہ میں بطور مفتی فتویٰ دے سکتا ہوں کہ کسی کی جان لینا یا کسی کی موت کا سبب بننا حرام ہے، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو اس کرونا وائرس کی صورت میں موت کا سبب بن سکتے ہیں، خود میری موت کا بھی یا میری وجہ سے دوسروں کی موت کا بھی. اس میں جو حجت ہوگا قول وہ ڈاکٹروں کا ہوگا جو اس فن کے ماہر ہیں. جی یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تشخیص کرتا رہوں، یہ ان کا کام ہے. تو لہٰذا اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ہمیں ہٹ درمی سے کام نہیں لینا، بلکہ ان احتیاطی تدابیر کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جس میں شریعت کا حکم بھی موجود ہے اور میڈیکلی بھی وہ رخصت موجود ہے، سہولت موجود ہے. اس میں کچھ ایسی بے جا سختیاں شامل کر دی گئی ہیں کہ جو ہمارے لیے، نمازیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہیں. لہٰذا وہ 20 نکاتی ایجنڈا یا 20 نکاتی جو فارمولہ پیش کیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، یقیناً لیکن اس میں ایک شرط تو یہ لگا دی گئی کہ جناب اعلیٰ آپ 50 سال سے اوپر کے لوگ نہ آئیں. بڑی مشکل سے لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان میں خاص طور پر، اور 50 سال والے آؤٹ ہو گئے. میں تو یہاں یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ ائمہ جمعہ جماعت آؤٹ ہو جائیں گے جو مساجد کی امامت کرتے ہیں، ان کی عمر 50 سے زیادہ ہے. جی بچوں کو آؤٹ کر دیا گیا کہ وہ خدا کی طرف راغب ہی نہ ہوں، وہ بھی مشکل، اس کا فیوچر جو خطرناک ہو سکتا ہے. لے دے گا کہ جوان طبقہ ان کو ویسے روکا جا رہا ہے. آج نماز جمعہ ہوئی ہمارے ہاں، جی آپ ٹائلٹ بند کر دیں، آپ وضو خانے کو تالا لگا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. سوال یہ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے ہم ہر ایک کو کہیں گے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ، لیکن ایک شخص جو ہے وہ مریض ہے اور وہ مسجد تک پہنچتے پہنچتے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرے؟ میں وضو خانہ بند کر دوں؟ ایک شخص جو ہے اس کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں اس کے لیے ٹائلٹ بند کر دوں؟ جی تاکہ وہ کپڑے اپنے بھی نجس کرے، مسجد کو بھی نجس کرے اور پورے سوسائٹی کو گندا کرتا ہوا چلا جائے. تو ایسی ناقابل فہم جو شرائط یہ پولیس کی طرف سے اضافہ کی گئی ہیں، ان 20 نکات میں اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن تھانے دار لکھ کے لا رہا ہے کہ جناب یہ شورٹی بانڈ اس پہ دستخط کیجئے، آپ کی ٹائلٹ بند ہوں گی، آپ کی یہ چیزیں بند ہوں گی. تو ایسی چیزیں جو ہیں جو انسانی بساط سے باہر ہیں، ایسی شروط کو لگانا جو عقل و شعور کے بھی خلاف ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو 6 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا اس میں پوزیشن یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ میری فقہ کے مطابق 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ نماز جماعت کے احکام کو باطل کرنے کا باعث بنتا ہے. میں زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز جو ہے جماعت قائم کر سکتا ہوں. حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ مریض سے 3 ذراع یعنی 3 فٹ جسے آج 1 میٹر کہتے ہیں اتنے فاصلے پر رہیے. جی تو لہٰذا یہ میرے لیے ایک مشکل ہے جو میں نے حکام بالا تک پہنچائی بھی سی، اور مجھے حکام کی طرف سے اس کا پازیٹیو جواب بھی ملا. ہم نے اپنی مسجد میں اسی حساب سے صفحے بچھا دی ہیں. خصوصاً صفحے اول میں یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے تو کچھ شرعی اور فقہی مشکلات ہیں جس کا حل ممکن ہے. جب ممکن ہے تو میں وہ حل کرنا چاہیے. ایک وقت یہ کہ نہیں جناب حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں تو قطعاً ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جناب ہم تو ہر صورت میں نماز جماعت ادا کریں گے اس لیے کہ جان جاتی تو جائے. نہیں میرے بھائیو، پھر وہی احتیاطی تدابیر جو میڈیکل کی دنیا نے اور ماہرین طب نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں اس کا ہر حال میں لحاظ رکھنا ہوگا. کیوں؟ انفرادی طور پر بھی آپ وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. اجتماعی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. گھر کے افراد کو اکٹھا کر لو، گھر میں ایک ایسا ماحول بنایا جا سکتا ہے کہ گھر کے بچے بچیاں عورتیں مرد سبھی جو ہیں گھر کے ڈرائنگ روم کو ذرا سے کھلا کر دو نا، وہاں باجماعت نماز شروع کر دو. تو یہ چیزیں ہیں جو آسانی سے ممکن ہیں. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو جماعت تو بغیر جماعت کے نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح مستحبات جو ہیں یا سنت جو ہیں اگر اس کو انسان ترک بھی کر دے تو ثواب سے محروم ہوگا، خدا کا مجرم نہیں قرار پائے گا. لیکن اگر وہ چیزیں انسان کی زندگی کو ختم کرنے کا باعث بنے تو وہ سنن اور وہ مستحبات حرام میں بدل جاتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی
پڑھنی ہیں، اور باجماعت اگر حالات اجازت دیتے ہیں تو ضرور، لیکن اگر اجازت نہیں دیتی اور کل خدا نخواستہ حالات ہمارے ہاتھ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جمعہ بھی ساکت ہو جائے گا، پھر نمازیں جو ہیں باجماعت وہ بھی ساکت ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس کو مقدم رکھنا ہے، زندگی رہے گی تو عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور خدا تو اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں، اذا سألک عبادی انی، جب میرا بندہ تو اسے پوچھے میں کہو میرے رسول انی قریب، میں تو آپ کے بہت قریب ہوں۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جو اسلام نے ایجنڈا دیا ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ کے ایک ایک پہلو قابل توجہ ہے کہ آپ کو ایک تو خدا کے دسترخوان پہ بلایا گیا، بہت بڑا اعزاز ہے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، مانگیے، ہاتھ اٹھا کے مانگیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ تم قادر مطلق کے سامنے عاجز و محتاج ہو کے دعا مانگ رہے ہو۔ جی، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں سے پیار کرو، فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بھوک جب لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرو اور غریب و مسکینوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ جی، تمہارے کندھوں پر گناہوں کی گٹھلیاں لدی ہوئی ہیں، فرمایا سجدوں میں جا جا کے لمبے سجدے کر کر کے ان گٹھلیوں کو دور دے مارو، مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، میرے اہل بیت پہ کثرت سے درود پڑھو، روز قیامت تمہارے نامہ اعمال میں اضافے کا یہ باعث بنے گا۔ تو یہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کا حکم دیا، ٹھیک ہے اجتماعی افطاری ممکن نہیں ہے، ہم گھروں میں افطاری پہنچا سکتے ہیں، پیک کر کے پہنچا سکتے ہیں، راشن دے سکتے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے آپ یہ خود پکا کے افطار کر لینا، تو ثواب کے تو بیسیوں راستے ہیں اگر انسان چاہے تو۔ اسلام کے نزدیک مفہوم عبادت بہت وسیع ہے، الاعمال بالنیات، جیسی نیت کرو گے وہ اسی کے مطابق مراد ملے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے، اور سب سے بڑی دعا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، تصوموا تصحوا، روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اس بیماری کا علاج جو ہے وہ روزے کے ذریعے بھی ہے اور دعا کے ذریعے بھی ہے۔ یا من اسمہ دوا و ذکر شفا، اے وہ ذات کے جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے، تو ذکر خدا سے شفا حاصل کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تدبیروں پر عمل کیجئے۔ نظافت کا حکم اسلام نے پہلے نظافت نصف الایمان کہا گیا، اب کہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، بعد میں دھو لو، کوئی نیا حکم نہیں مسلمان کے لیے۔ اٹھو تو ہاتھ دھو، وضو کرو، اس سے کوئی نیا حکم نہیں مسلمان کے لیے، مسلمان کی تو چیزیں پرانی ہیں، پہلے دن سے بتا دی گئی ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں حالات و واقعات کے مطابق عبادت بھی سر انجام دینی ہے۔ اگر اجتماعی عبادت ممکن نہ ہو تو انفرادی طور پر تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ نمازی کا تو حکم ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو خدا کہتا ہے تو مجھے عزیز ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، قبول تو میں نے کرنا ہے۔ میرے اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لے، تو پڑھ تو صحیح، قبول تو میں نے کرنا ہے۔ میرے اللہ میں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشاروں سے پڑھ لو، جی میں تیرے دلوں کے رازوں سے واقف ہوں، جی قبول تو میں نے کرنا ہے۔ تو اسلام دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے، مشقت اور تکلیف والا دین نہیں ہے۔ ہم بے جا قسم کی تکلیفیں اپنے اوپر عائد نہ کریں، جو آسانیاں جو سہولتیں ہمیں مل سکتی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اور خدا بند متعلق حضور گڑ گڑا کے دعا کریں، توبہ کریں، مانگیں، اور گڑ گڑا کے رو رو کے بچوں کی طرح مانگیں جس طرح بچے ماں باپ سے مانگتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بچوں کی طرح رو رو کے مانگنا بہت پسند ہے۔